ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک خیالی ایک انتہائی دلچسپ کردار ہے جو کہ غلطیاں کرتا ہے اور پھر ان غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ تو آج کی ہماری کہانی ہے ملک خیالی کی شادی اور ٹوٹا ہوا ڈھول۔ ڈھول بجے گا، بارات سجے گی، ملک خیالی دلہا بنے گا۔ صبح سویرے ملک خیالی نے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا اور ساتھ ہی پڑوسی کی دیوار پر لٹکا ہوا ڈھول اتار کر گلے میں ڈال لیا۔ ڈھم! اس نے ہاتھ مارا، ڈھول بولا پھس اور درمیان سے پھٹ گیا۔ خالہ کبریٰ کھڑکی سے چلائیں، ہائے کمبخت! شادی سے پہلے ڈھول پھاڑ دیا، یہ منحوس شگن ہے۔ مگر ملک خیالی تو اس وقت 7ویں آسمان پر تھا، اسے کیا پتا یہ پھٹا ہوا ڈھول اس کی خیالی شادی کا بینڈ بجانے والا ہے۔ ہوا یوں کہ رات ملک خیالی کے ابا نے مذاق میں کہہ دیا، بیٹا تو کام کاج کر لے، تیرے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ بس ملک خیالی نے مذاق کو منگنی سمجھ لیا اور رشتہ ڈھونڈتے ہیں کو بارات نکلنے والی ہے۔ رات بھر وہ جاگتا رہا، تکیے کو دلہن بنا کر باتیں کرتا رہا، بیگم تم نے گھبرانا نہیں، میں تمہیں چاند تارے توڑ کر لاؤں گا۔ پہلے مگر ایک ڈھول چاہیے، ڈھول کے بغیر بارات کیسی؟ خیالی پلاؤ، پہلا چمچ۔ صبح اٹھتے ہی ملک خیالی نے حساب لگانا شروع کیا۔ شادی کے لیے کیا چاہیے؟ 1 دلہا، وہ میں ہوں تیار۔ 2 دلہن، وہ ابا ڈھونڈ لیں گے۔ 3 بارات، محلے کے بچے کافی ہیں۔ 4 کھانا، حلوائی ادھار دے دے گا۔ 5 ڈھول، وہ ابھی پڑوسی کا اتارا ہے۔ پھٹے ہوئے ڈھول کو اس نے غور سے دیکھا، کوئی بات نہیں، یہ ڈیزائنر ڈھول ہے۔ ہوا کراس ہوتی ہے، آواز یونیک آتی ہے۔ اس نے ڈھول کو رسی سے باندھا اور گلی میں نکل آیا۔ ڈھول والے بابو آ گئے، شادی کروانی ہے تو رابطہ کریں، 1 ڈھول 100 فائدے۔ منا بھاگتا ہوا آیا، ملک بھائی آپ کی شادی ہے؟ ہاں بھائی، ملک خیالی نے مونچھوں کو تاؤ دیا، حالانکہ مونچھیں ابھی بھی نہیں آئی تھیں۔ آج شام بارات جائے گی، تو میرا بیسٹی بنے گا۔ بیسٹی؟ منا حیران، ہاں انگلش میں بیسٹ فرینڈ کو بیسٹی کہتے ہیں۔ تو میرا بیسٹی، میں تیرا دلہا، ڈیل؟ منا نے سر ہلا دیا، ڈیل؟ پر دلہن کون ہے؟ ملک خیالی نے آنکھ ماری، سرپرائز ہے، شام کو پتہ چلے گا۔ دوسرا چمچ، دعوت نامے۔ اب مسئلہ تھا کہ بارات میں لوگ کہاں سے آئیں۔ ملک خیالی نے حل نکالا، گھر سے ابا کی پرانی کاپی کے ورق پھاڑے اور ہر ایک پر ٹیڑھی میڑھی لکیروں سے لکھا، ضرور آنا، ملک خیالی کی شادی، کھانا فری، ڈھول فری، دلہن سرپرائز، مقام گلی نمبر 3، وقت مغرب کے بعد۔ پھر وہ گلی میں بانٹنے لگا، سبزی والے کو دیا، دودھ والے کو دیا، حلوائی کو دیا، خالہ کبریٰ کی دیوار کے نیچے سے پھینکا۔ حلوائی نے پڑھ کر کہا لگایا، ابے تیری شادی اور کھانا فری، پہلے پچھلا ادھار تو دے۔ ملک خیالی نے سینہ پھلایا، حلوائی بھائی شادی کے بعد میں ملک ویڈنگ پلانر کھولوں گا، تو میرا آفیشل کیٹرر ہوگا، آج انویسٹمنٹ سمجھ کے کھانا دے دے۔ چل دفعہ ہو، حلوائی ہنستے ہوئے کہا، شام کو آ جانا، دیکھیں گے۔ تیسرا چمچ، دلہا تیار۔ ظہر کے بعد ملک خیالی نے دلہا بننے کی تیاری شروع کی۔ ابا کی شیروانی نکالی، وہ اسے 3 گنا بڑی تھی، بازو گھٹنوں تک، دامن زمین چھو رہا تھا، مگر فیشن تھا۔ پھر اس نے امی کی پرانی لال لپسٹک سے گالوں پر گول دائرے بنائے، پنجابی ٹچ۔ سر پر کاغذ کا تاج بنایا اور لکھا، دلہا نمبر 1۔ پاؤں میں وہی اڑنے والی چپل، لکی چپل۔ آئینے میں دیکھ کر خود کو ہی سیٹی بجائی، ہائے کوئی نظر نہ لگا دے۔ پھر اسے یاد آیا، گھوڑی،
دولہا گھوڑی پر بیٹھتا ہے۔ گلی میں گھوڑی کہاں؟ اس کی نظر پڑوسی کی بھینس پر پڑی، وہی بھینس جو پچھلی کہانی میں اس کی GDP روند چکی تھی۔ بھینس ہی صحیح، اس نے سوچا، کالا رنگ شگن اچھا ہوتا ہے۔ چوتھا چمچ، بھینس بارات۔ ملک خیالی نے بھینس کے گلے میں ہار ڈالا۔ ہار امی کی سکھائی ہوئی مرچوں کا تھا۔ بھینس نے سونگھا اور چھینک ماری۔ اچھی، شاباش، ملک خیالی خوش ہوا، باراتی موڈ میں آ گئی۔ اس نے بھینس پر کپڑا ڈالا، اس پر لکھا ملک خیالی دولہا، اسپیشل بارات۔ پھر خود اس پر چڑھنے لگا۔ ایک ٹانگ رکھی، بھینس ہلی، ملک خیالی پھسل کر دوسری طرف جا گرا۔ دھپ! منا بھاگ کر آیا۔ بھائی آرام سے۔ دوسری کوشش میں ملک خیالی بھینس پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں پھٹا ہوا ڈھول، سر پر کاغذ کا تاج، منہ پر لال دائرے۔ چلو بیسٹی، بارات نکالو، اس نے حکم دیا۔ منّے نے گلی کے بچے جمع کیے۔ ایک کے ہاتھ میں پیپا، دوسرے کے پاس کنستر، تیسرے کے پاس چمچ۔ بینڈ باجا تیار۔ 1 2 3 چلو! ملک خیالی نے ڈھول پر ہاتھ مارا۔ پھس کی آواز آئی، مگر بچوں نے پیپا بجا دیا۔ پیں پیں پاں پاں۔ بارات چل پڑی۔ آگے بھینس پر دولہا، پیچھے بچوں کا بینڈ، پیچھے گلی کے آوارہ کتے۔ پانچواں چمچ، راستے کا ہنگامہ۔ بارات ابھی چوک تک پہنچی تھی کہ حلوائی کی دکان آ گئی۔ حلوائی نے باہر نکل کر دیکھا اور پیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہائے اللہ، یہ بارات ہے یا بھوت پریڈ؟ ملک خیالی نے بھینس روکی۔ حلوائی بھائی، کھانا تیار ہے۔ کھانا؟ حلوائی نے آنکھیں مٹکائیں۔ پہلے دلہن تو دکھا۔ ملک خیالی نے سینہ پھلایا۔ سرپرائز ہے، پہلے کھانا کھلاؤ پھر سرپرائز کھلے گا۔ اتنے میں خالہ کبریٰ بھی آ گئی، ہاتھ میں بیلن۔ او ملک خیالی کے بچے، میری بھینس کیوں لے آیا؟ اور یہ میرا ڈھول کس نے پھاڑا؟ ملک خیالی نے معصوم شکل بنائی۔ خالہ، یہ قومی فریضہ ہے، آپ کی بھینس قومی گھوڑی بنی ہے۔ اور ڈھول تو ویسے ہی پرانا تھا، میں نے وینٹیلیشن کر دی۔ وینٹیلیشن؟ خالہ نے بیلن اٹھایا۔ ٹھہرو، میں تیری وینٹیلیشن کرتی ہوں۔ بھینس نے بیلن دیکھا اور بتک گئی، موس کر کے دوڑ لگا دی۔ ملک خیالی یا اللہ کہتا ہوا بھینس کی پیٹھ پر لیٹ گیا۔ ڈھول ایک طرف لٹک گیا، تاج اڑ کر نالی میں گرا۔ بارات کے پیچھے بھگدڑ مچ گئی، بچے چلاتے ہوئے بھاگے۔ دولہا بھاگ گیا، دولہا بھاگ گیا۔ چھٹا چمچ، دلہن کا سرپرائز۔ بھینس بھاگتے بھاگتے سیدھی مسجد کے حوض پر جا رکی اور پانی پینے لگی۔ ملک خیالی دھڑام سے نیچے گرا اور حوض میں چھپاک، پانی سے بھیگا، کیچڑ میں لتھڑا۔ شیروانی کا ایک بازو پھٹا ہوا، گالوں کے دائرے بہہ کر جوکر جیسے ہو گئے۔ وہ حوض سے نکلا تو سامنے ابا کھڑے تھے۔ ملک خیالی، ابا کی آواز کڑکی، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ پیچھے پورا محلہ جمع ہو گیا۔ حلوائی، خالہ کبریٰ، سبزی والا، منا، سب۔ ملک خیالی نے ہکلاتے ہوئے کہا، ابا، وہ آپ نے کہا تھا رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو میں نے سوچا شادی آج ہی ہے۔ ابا نے سر پکڑ لیا، بیٹا، رشتہ ڈھونڈتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو بھینس پر بیٹھ کر بارات لے آئے۔ پہلے پڑھائی، پھر نوکری، پھر شادی اور دلہن۔ دلہن کہاں ہے؟ ملک خیالی نے ادھر ادھر دیکھا،
پھر آہستہ سے بولا، ابا دلہن تو ابھی امیجن میں تھی، میں نے سوچا بارات نکلے گی تو کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ پورا مجمع پہلے سناٹے میں آیا، پھر ایک دم کہا پھوٹ پڑا۔ خالہ کبریٰ بیلن پھینک کر ہنسنے لگی، ہائے میں مر جاؤں، بغیر دلہن کے بارات، یہ تو نیا ریکارڈ ہے۔ حلوائی لوٹ پوٹ ہو گیا، او ملک خیالی، تو شادی نہیں سٹارٹ اپ لانچ کر رہا تھا۔ 7واں چمچ، پنچایت۔ ابا نے سب کو چپ کرایا، خاموش، تماشا ختم۔ پھر ملک خیالی کو بازو سے پکڑا، چل گھر، آج تیری پنچایت ہوگی۔ گھر پہنچ کر صحن میں دربار لگا، ابا جج، امی وکیل، خالہ کبریٰ گواہ، منا تماشائی۔ ابا نے پوچھا، ملزم ملک خیالی، تم پر الزام ہے کہ تم نے 1 بغیر اجازت ڈھول لیا اور پھاڑا، 2 بغیر پوچھے بھینس کو گھوڑی بنایا، 3 بغیر دلہن کے بارات نکالی، 4 پورے محلے کا سکون برباد کیا، صفائی دو۔ ملک خیالی نے کھنکار کر گلا صاف کیا، جی جج صاحب، میں مانتا ہوں، مگر میری نیت صاف تھی، میں بس وائرل ہونا چاہتا تھا۔ یوٹیوب پر دیکھا تھا پرینک ویڈنگ، میں نے سوچا لاکھوں ویوز آئیں گے، چاندی ہو جائے گی۔ امی نے ماتھا پیٹا، ہائے میرے بھولے بچے، ویوز کے لیے اپنی عزت نیلام کر دی۔ ملک خیالی نے سر جھکا لیا، غلطی ہو گئی امی۔ 8واں چمچ، سبق اور سزا۔ ابا نے سزا سنائی، 1 ہفتہ۔ 1 خالہ کا ڈھول ٹھیک کروا کے دو، 2 بھینس کو روز نہلاؤ، 3 حلوائی کی دکان پر برتن دھو، 4 اور سب سے بڑی سزا، روز رات کو 2 گھنٹے پڑھائی۔ ملک خیالی کا منہ لٹک گیا، ابا پڑھائی؟ ہاں پڑھائی۔ ابا نے انگلی اٹھائی، تاکہ کل کو امیجن والی دلہن نہیں، اصلی والی رشتہ لے کر آئے، اور ڈھول نہیں ڈگری پھٹے۔ پورا صحن ہنسی سے گونج اٹھا۔ اختتام، مرمت اور ملائی۔ اگلے 7 دن ملک خیالی نے سزا کاٹی، ڈھول والے سے ڈھول رفو کروایا، نئی کھال لگوائی، ڈھول چمک گیا، بھینس کو روز صابن سے نہلایا، بھینس اتنی خوش ہوئی کہ دودھ دگنا دینے لگی۔ حلوائی کی دکان پر برتن دھوئے، بدلے میں حلوائی نے اسے جلیبی بنانا سکھائی۔ رات کو ابا کے ساتھ بیٹھ کر حساب، انگریزی، سائنس پڑھی۔ 8ویں دن خالہ کبریٰ نے خود بلا کر کہا، لے بیٹا ڈھول بجا، پر اب شادی کا نہیں شکرانے کا۔ ملک خیالی نے ڈھول گلے میں ڈالا، ڈھم 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 ڈھول بولا، ایسی آواز کہ پورا محلہ نکل آیا۔ ملک خیالی نے مائک بنا کر اعلان کیا، اعلان اعلان، آج سے ملک خیالی کی پرینک شادی کینسل، نئی پلاننگ شروع، پہلے تعلیم، پھر تربیت، پھر ترقی، پھر شادی۔ اور ڈھول صرف خوشی پر بجے گا، خوابوں پر نہیں۔ سب نے تالیاں بجائیں، حلوائی نے پلیٹ بھر کر گرم جلیبیاں دیں، لے دلہے منہ میٹھا کر، مگر اصلی شادی پہ بلانا مت بھولنا۔ ملک خیالی نے جلیبی منہ میں رکھی اور آنکھ ماری، وعدہ، پر اب بارات بھینس پر نہیں کار پر جائے گی، اور کار اپنی کمائی کی ہوگی۔ سبق، اور یوں ملک خیالی نے سیکھا کہ شادی مذاق نہیں، ذمہ داری ہے۔ ڈھول بجانے سے پہلے ڈگری بجانی پڑتی ہے، بھینس کو گھوڑی بنانے سے بارات نہیں بنتی، کردار سے بنتی ہے۔ یاد رکھو، پہلے خود کو دولہا بننے کے قابل بناؤ، پھر ڈھول اٹھاؤ، ورنہ ڈھول پھٹے گا، عزت لٹکے گی، اور دلہن امیجن میں ہی رہ جائے گی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اسی طرح کی مزیدار کہانیاں آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوں اور ساتھ میں کوئی اچھا سا سبق بھی سیکھیں۔